سارے زمانے واسطے ہے۔ پہلیاں جڑیاں آسمانی کتاباں سن نا، تورات، زبور، انجیل، وہ ایک چراغ دی من سن۔ چراغ نا، چراغ ہوندہ نا، چراغ مفسرین فرماندے نے چراغ جنہوں دیوا بھی آکھدے ہو۔ اے لیٹ لے لو، انہیں صرف اندر دا حال ہی روشن کرنا ہے، باہر دا نہیں۔ باہر واسطے چراغ الگ چاہی دے۔ جنہیں کمرے ہونگے انہیں انہوں واسطے چراغ چاہی دینے، بلب چاہی دینے، یعنی الگ ایک ایک کمرے واسطے ایک ایک بلب دی ضرورت ہے، ایک ایک چراغ دی ضرورت ہے۔ مفسرین فرماندے نے جنہیں پہلیاں کتاباں سن، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ چراغ دی ماند نہیں، کنج وہ خاص قومہ واسطے، خاص قومہ دے نازل ہوئیاں سن، خاص قومہ واسطے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک سورج دی مانند ہے، قرآن کریم ایک سورج دی مانند ہے۔ ایدی قرآن دی جڑی روشنی ہے، ایک دے نبی علیہ السلام دے زمانے جڑے لوگ سن اونا واسطے نہیں، صحابہ دا زمانے دے لوگ اونا واسطے نہیں، اہل بیت دے جڑے زمانے دے لوگ سن اونا واسطے چراغ نہیں، بلکہ قرآن سورج ہے۔ آقا علیہ السلام دے دور مبارک تو لے کر قیامت تک جننے بھی لوگ آنگے قرآن کریم دی روشنی تو او فیض ہی پانگے، قرآن کریم دی روشنی تو فیض پانگے۔ وہ کتاباں چراغ سن، قومہ واسطے محدود سن، لیکن اللہ دا جڑا پاک کلام آیا ہے اے سارے انو، سب زمانے انو، سب زمانے دے لوگاں نو روشنی دین واسطے آیا ہے۔ وہ زمانہ میرے محبوب دا زمانہ ہوئے، وہ زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ ہوئے، وہ زمانہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا ہوئے، وہ زمانہ حضرت عثمان غنی دا ہوئے، وہ زمانہ حضرت علی مرتضی شیر خدا دا ہوئے، وہ زمانہ حسنین کریمین دا ہوئے، وہ زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا ہوئے، وہ زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ دا ہوئے، وہ زمانہ نور الدین زنگی دا ہوئے، چاہے وہ زمانہ سلطان عالمگیر دا ہوئے، سلطان صلاح الدین ایوبی دا ہوئے، غوث پاک میرا بادشاہ دا زمانہ ہوئے، داتا علی حجویری دا دور ہوئے، خواجہ خواجگان قبل عالم نور محمد مہاروی علیہ رحمہ دا دور ہوئے، پیر پٹھان دا دور ہوئے، خواجہ سلیمان تونسوی دا دور ہوئے، خواجہ شمس الدین سیالوی دا دور ہوئے، تاجدار گولڈا پیر میلی شاہ دا چاہے دور ہوئے، چاہے پیر سید امام علی شاہ دا دور ہوئے، چاہے خواجہ خواجگان قطب الوجود امام الاولیاء خواجہ محمد شفیع چشتی دا دور ہوئے، قرآن ہر دور دے اندر روشنی دین واسطے آیا ہے، قرآن ہر دور دے اندر روشنی دین واسطے آیا ہے، اور قرآن سب واسطے آیا ہے، انسانہ واسطے بھی ہے روشنی، اور جنات واسطے بھی قرآن روشنی ہے، جنات واسطے بھی قرآن روشنی ہے، بلکہ اس قرآن دے اندر بعد احکام فرشتوں دے بھی ہے، بعد احکام فرشتوں دے بھی جاری ہوندے نے، جس طرح فرشتوں نے حکم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے گھر دے اندر بغیر اجازت تو نہیں جانا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی جان امام حسن دا شعر بھی ہے نا کہ بے اجازت جن کے گھر میں آتے نہیں جبریل، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت، یعنی جبریل فرشتے ورگے بھی مقدس فرشتے، جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ ہوئے، انہوں نے بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت تو میرے محبوب علیہ السلام دے تسا گھر جاؤ۔ ایک نے دسیا ہے، اے اللہ دے قرآن نے دسیا ہے، خلق کائنات جل وعلا دے قرآن نے دسیا ہے، اور قرآن نے بھی دسیا ہے کہ میرا محبوب اگر چل رہا ہوئے تو میرے محبوب دے اگے نہیں چلنا،
میرے محبوب نو میرا محبوب اگر گھر ہوئے تو میرے محبوب دے گھر دے دروازے باہر کھڑے ہو کے محبوب نو اونچی آواز بھی نہیں دینی، پکارنا بھی نہیں. یہ اللہ دے قرآن نے دسے ہے. اور قرآن کریم ہر جگہ ہر گھر ہر دل دے اندر پہنچے ہے. خواہ قرآن نو کوئی مننے یا نہ مننے، قرآن دی روشنی ہر جگہ ہر محلہ ہر ملک ہر خطہ ہر دل دے اندر پہنچے ہے، چاہے مننے یا نہ مننے. جس طرح سورج دی روشنی ہر جگہ پہنچی، جس طرح سورج دی روشنی ہر جگہ پہنچیے. اور ایک قرآن کریم ہر جگہ اپنے آپ نہیں پہنچیا، رب ذوالجلال نے جبریل دے ذریعے محبوب علیہ السلام تک پہنچایا. محبوب علیہ السلام نے صحابہ تک پہنچایا. صحابہ نے کتابی شکل دے اندر ساڑھے تک پہنچایا. صحابہ نے ساڑھے تک پہنچایا ہے. تمام ہر زمانے دے انسان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دی اہل بیت اور صحابہ دا احسان نہیں دے سکتے. کیوں کہ انہوں نے ساڑھے تک قرآن کریم دی عظیم خطاب پہنچائی ہے. اور قرآن کریم او مقدس اور او عظیم خطاب ہے کہ جیدہ ایک لگا الفاظ ایک لفظ اگر تلاوت کرو گے نا تو پتہ نہیں کن ثواب پاؤ گے، پتہ نہیں کنہ ثواب ہے. رب ذوالجلال نے ایک لفظ بدلے 10 نیکیاں ہیں جے کنیاں 10 خلق کائنات جل وعلا نے 10 نیکیاں فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص جیڑا آدمی اللہ تعالیٰ جل شانہ دی کتاب دے وچوں ایک حروف پڑھدا ہے، ایک حروف یعنی ایک حرف دی تلاوت کردا ہے، رب ذوالجلال ہر حرف دے بدلے ایک نیکی ملے گی. وہ ایک نیکی ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں دے برابر ہے. ایک نیکی ایک نہیں بلکہ وہ 10 دے برابر ہے. اور فرمایا الف لام میم ایک حروف نہیں. حضور نے فرمایا میں نہیں آخدا کہ الف لام میم ایک حروف ہے بلکہ یہ 3 نے. الف لام میم جیڑا بندہ تلاوت کرتا ہے الف لام میم پڑھتا ہے تو اس دے اندر 3 حروف نے الف لام میم. تو کنیاں نیکیاں دا مستحق ہویا ہے؟ 3 نیکیاں دا. خلق کائنات جل وعلا نے 3 نیکیاں دا فرمائیاں. مسلمان آج اساں قرآن تو اننے دور ہیں، قرآن نو ویکھ کے راضی نہیں. ساڈی نوجوان نسل انٹرنیٹ تے لگ گئی ہے، موبائل تے لگ گئی ہے، 24 گھنٹے ساڈے ہاتھ دے اندر وہ انگریز دا کڈے ہویا شیطان ہے. اسا اس سے توجہ دینے ہیں، قرآن کریم نو اسی بھول گئے ہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دے حدیث مبارکان کنز العمال دے اندر علامہ ہندی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چھوٹی عمر دے اندر قرآن کریم نہیں پڑھیا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، حضور نے فرمایا انہوں نے علم حاصل کیتا ہے، علم حاصل کر دیا. حضور نے فرمایا اگر مر گیا من مات شہید، سرکار نے فرمایا وہ دنیا تو شہید مرے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہے. ایک دفعہ قرآن دے نال محبت مسلمان کر کے ویخ قرآن پھر ویخ تینوں کنا علاج بخشے گا. امام فرماندے نے ایک شخص ایک بزرگ ایسی قرآن نہیں پڑھیا سی، انہوں بڑا پچھتاوا ہوندا سی کہ یار میں قرآن نہیں پڑھیا، کاش میں قرآن پڑھدا اج مینوں پچھتاوا نہ ہوندا. بزرگ لکھدے نے بزرگ فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے
مسجد اندر داخل ہوندا سی نماز پڑھدا نماز پڑھ لیندا سی جدو نمازی سارے چلے جاندے سن نمازی سارے چلے جاندے سن ایک مسلمان سن ایک دفعہ قرآن کریم دے نال محبت کر کے ویخ قرآن پھر تیرے نال وفا کرے گا تیری اولاد مرن تو بعد وفا نہیں کرے گی رشتہ دار نہیں کرن گے محلے دار نہیں کرن گے کوئی ایم پی ایم این نہیں کرے گا وقت دا بادشاہ وزیر اعظم وفا نہیں کرے گا جنی دیر تیرے ساتھ چل دے نے تیرے کو مال ہے تو انہاں دا غلام بن کرے گا وفا ہے جدو مال ختم ہو جائے گا انہاں دی تو نہیں منے گا وہ تیرے دشمن بن جان گے لیکن ویخ مسلمان قرآن نال پیار کر کے ویخ تو قبر بعد جائے گا قرآن کریم تیرے تو پہلا پہنچ جائے گا بزرگ فرمانے نے ایک شخص ایسی بزرگ ایسی داڑھی سفید ہو گئی سی روندہ سی کہ قرآن میں تینوں نہیں پڑھیا لیکن وہ دی قرآن دنال محبت ویخ مسلمان نماز پڑھتا سی نمازی حضرات جو نماز پڑھ کے چلے جان امام صاحب خطیب صاحب چلے جاندے سن مسجد دروازے بند کر لیندہ سی کھڑکیاں بند کر لیندہ سی بند کر کے قرآن نو ان سینے نہ لاندہ سی جی میں بچھڑا بھائی نہیں ملتا کہ دوسروں نے ملنے ہیں فرمانے نے قرآن نو قرآن دیا مسجد اندر جڑی الماریاں سن جن قرآن رکھے جاندے نے جی ساڑی مسجد بھی بنیاں نے الماریاں کھول لیندہ سی قرآن کریم نو دبا کے گھٹ کے سینے نہ لاندہ سی جی بھائی بھائی نو ملتا ہے یار یار نو ملتا ہے قرآن نو سینے نہ لاندہ سی کدے سر تے رکھدا کدے اپنے رخسارہ نہ لاندہ سی یعنی کدے چہرے تے لاندہ کدے سینے نہ لا کے دبا کے ملتا آخدہ قرآن میں تینوں پڑھیا نہیں ہے لیکن میں تیرے نال دلوں محبت ضرور کرنا ہوں میں تینوں پڑھیا نہیں لیکن میں دلوں تیرے نال محبت ضرور کرنا ہوا اور نمازی اگدے نے ایسے جدو چلے جاندے ساں دروازے بند کر لیندہ سی زارو قطار روندہ سی اگدے سی قرآن افسوس میں تینوں نہیں پڑھیا لیکن قرآن نو انج اپنے سینے نال لا کے دبا کے ملدا سی اگدے سی قرآن میں تیرے نال محبت کرنا یار میں نو ملتا صحیح نہ ایک دفعہ میں تے تسی بھی کدے صبح اٹھ کے قرآن نو ملے ساڑھے کو فرصت نہیں ہے اسا صبح جدو اٹھنا ہے پہلا موبائل ویکھنا ہے کسی یار دا میسج تے نہیں آیا مسلمان کیڑے چکریں بہ گئے بزرگ فرماندے نے صوفیاء فرماندے نے ان قرآن کھول دا سی قرآن کھول کے آخدہ سی قرآن میں تینوں پڑھیا نہیں تیرے اندر کی لکھے ہے برحال میں انہا جاننا اے قرآن کریم دے حروفو میں انہا جاننا تو آڈی تلاوت میرے محبوب نے اپنی مبارک زبان دے نال کی تھی اے قرآن میں تینوں پڑھیا نہیں پر میں انہا ضرور جاننا تیرے حروف دی تلاوت میرے محبوب نے کی تھی اور تو میرے محبوب دے قلب اطہر مبارک تے نازل ہوئے ہیں حضور فرماندے نے نمازی آخدے نے ایک دن اساں ویکھیا مسجد دے دروازے دی کھڑکی یعنی مسجد دی کھڑکی کھلی سی اساں ویکھیا بزرگ قرآن کھول کے قرآن دی ہر آیت ہی آخدہ سی حق بھی تو حق ہے سچ ہے مینوں پتہ کوئی نہیں تو حق ہے سچ ہے حق ہے سچ ہے ہر آیات بینات تے انگلی پھیردا جاندا سی آگدا سی حق بھی ہے تو سچ بھی ہے تیرے اندر جو حق ہے سچ ہے حق ہے سچ ہے ان 2 مہینہ دے اندر ان انگلی پھیر کے قرآن ختم کر لیندا سی پڑھیا نہیں سی لیکن ہر قرآن آیات دی بینات تے انگل پھیردا سی آگدا سی قرآن تو حق ہے اور سچ ہے بزرگ فرماندے نے جدو شخص دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا نماز جنازہ پڑھیا گیا اسا جو نون قبر دفنان لگے ہیں قبر دی ہر دیوار تے قرآن سانو سجے ہوئے نظر آیا ہے قرآن سجے نظر آیا ہے ویخ مسلمان جس اولاد دی خاطر تو 24 گھنٹے کمانا ہے مرن تو بعد وہ اولاد وفا نہیں کرے گی ویخ یہ قرآن دنال بزرگ دنیا دن رہ کے وفا کر کے گیا ہے قرآن نو سینے نہ لایا ہے یہ ملے ہے قرآن نہ قبر ساتھ چھڑ دے نہ پل صراط ساتھ چھڑے گا نہ میدان محشر اندر ساتھ چھڑے گا نہ میزان اندر ساتھ چھڑے گا اجسا مسلمان قرآن کریم تو انہا سی دور ہو گئے ہیں
قرآن کریم تو اسا آج اینا دور ہو گئے ہیں، بیخ مسلمانہ کس چکریں تم بہ گئے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیے۔ قرآن جڑے پڑھ دینے قیامت تل دن انہوں نے کی رب ذوالجلال صلہ دے گا۔ خالق کائنات جل وعلا قیامت تل دن انہوں نے کی صلہ ملے گا۔ دیکھو مسلمانہ تفسیر روح البیان دندر علامہ اسماعیل حقیر علیہ رحمہ نے نبی پاک صاحب اللہ شرف عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد نقل فرمایا ہے، ساڑیاں بیبیاں بھی یہ تو عبرت حاصل کرن، نمازہ کوئی نہیں پڑھ دیاں، صبح صبح نہیں اٹھ دیاں، رات نو فلمان ڈرامے لیٹ تک ویکھ دیاں رہندیاں نے، صبح اٹھنا کوئی نہیں، بے نماز یعنی بے نمازی رہتے نے روٹی بندہ کھاوے تے اندر دا اندر نور آنا ہے کہ اگلا بھی چلا جانا ہے۔ بول دے نہیں جے نمازن عورت ہوئے نماز پڑھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے آٹا گن کے روٹی بچیاں نو کھواوے تے بچے فرما بردار بننگے نا فرما۔ آج ایسا اللہ رسول دے نا فرمان ہے، ساڑھے بچے ساڑھے نا فرمان ہے۔ مسلمان ویخ دنیا اندر تے جڑی تیری قرآن دے نال قدر ہے قیامت الدن تیرے واسطہ ممبر بچھایا جائے گا۔ آج ایس ممبرہ تے علماء بندے نے اس وقت خادمین قرآن بھی ممبر تے بیٹھیں گے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے فرمان مصطفیٰ نقل فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا بڑے وڈے نورانی ممبر بچھائے جانگے، بڑے وڈے نورانی ممبر۔ اے ممبر دا بنے نا اٹھان دے نال دے سیمنٹ دے ٹیلان دے نال، او نورانی ہوئے گا، نورانی ممبر جنت ہی جو آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نورانی ممبر بچھایا جائے گا اور ہر ممبر دے قریب نورانی جنت دے وچوں اونٹھنیاں لیاندیاں جانگیاں۔ کیڑیاں اونٹھنیاں کتھوں آنگیاں؟ جنت وچوں۔ ہر ممبر دے قریب ایک منادی اعلان کرنا والا ہوئے گا، ہر ممبر دے علیحدہ حکم آئے گا قرآن کے حاملین یعنی خادمین کہاں ہیں، وہ تشریف لائیں۔ کیا کہا جائے گا؟ تشریف لے آئیں۔ اتھے نہیں ویکھے جائے گا امیر تے آ جاوے تے غریب پر، انج نہیں نا، اتھے حکم ہوئے گا امیران دا تعلق ہی نہیں، کیونکہ امیر کدے قرآن دے نال لنگی نہیں۔ جے قرآن دے نال محبت ہوئے تے سملیاں جب ہے کہ قرآن دا حکم نہ چلان، بول دے نہیں جے قرآن دا دور دے نال ہی تعلق نہیں۔ اور جس ملک دے سربراہ نو عدل کرسی نہ آوے، سورۃ اخلاص نہ آوے، او ظالم دلہ ساڈا بادشاہ بن کے بیٹھے، مرن دے مقام نہیں۔ جنہوں نے ایتھے قرآن نہیں ہمدہ اتھے مویاں سے رانا ہے۔ غصہ تو انہوں لگے دے لگے یا بندہ حق کہنا۔ شیخ سادی شیرازی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا جیڑا بندہ حق آکھ سکتا ہے وہ حق آکھے، کسی نو پسند آوے یا نہ آوے۔ شیخ سادی شیرازی علیہ رحمہ یہ وہ شخص ہے جو بابا فرید گنج شکل علیہ رحمہ پاک پتن والے کے یار تھے، بابا لاکھ ذکریہ ملدانی کے یار تھے، شباد قلندر ان کے یار تھے۔ وہ شیخ سادی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر بندہ حق بول سکتا ہے، حق بولے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، قیامت کے دن وہ شخص شرمندہ ہوگا، قیامت کے دن وہ شخص شرمندہ ہوگا۔ فرمایا منہ نے تھلے کی توڑنا ہے، افسوس کردہ ہوئے گا کاش میں دنیا اندر حق نو مندہ اور حق نو حق دے چل دا۔ افسوس انہوں ہونا ہے، سانو کھا دا ہونا ہے۔
اسد رب ذوالجلال نے فرمانا ہے کہ مولا اور گناہ بتھیرے نے لیکن حق بیان نہیں کرن اندر ڈنڈی نہیں ماری ہمیں وقت دا سامنے بادشاہ بیٹھا ہے کوئی بیٹھا ہے جابر بیٹھا ہے ظالم بیٹھا ہے انہوں حق کی آنکھ ہے وقت دا وزیر اعظم بادشاہ روزی نہیں دیندہ روزی رب دیندہ ہے محلے والا روزی نہیں دیندہ محلے دا سردار روزی نہیں دیندہ لمبردار نہیں دیندہ کوئی بھی نہیں دیندہ رب ذوالجلال روزی دینے والی ذات ہے سردار سے لمبردار بند کر لیں رب نے پھر بھی دینی ہے جے رب بند کر لوے تے ایک آدمی نہیں دے سکتے اور دین گے حضور نے فرمایا نور دے ممبر بچھائے جان گے نور دیاں اونٹھنیاں جنتی چولیاں دیاں جان گیاں انہوں نے اعلان ہوئے گا آج نور دے ممبر دے تو ساں بیٹھو بزرگ فرماندے نے جو نور دے ممبر دے بیٹھن گے دے کڈے سونے لگ دے ہون عالم ممبر دے بیٹھو ہوئے سر دے امامہ حضور دا بننے ہوئے دے کڈا سونا لگ دے جی جمہوری باندر بیٹھا ہوئے کرسی دے تو کڈا بیڑا لگ دا ہے وہ جمہوری باندر ہے نا یہ حضور علیہ السلام کے علم کا یہ وارث ہے تو باندر اور عالم میں فرق تو ہے کہ نہیں بول دے نہیں جے حضور نے فرمایا جدو ممبر دے بیٹھ جان گے رب ذوالجلال اپنے دوسرے بندیاں دے حساب کتاب تو جدو فارغ ہوئے گا تو رب ذوالجلال جدو انہوں نے توجہ کرے گا رب فرمائے گا نہ تو انہوں آج کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے اللہ تعالیٰ پھر حکم فرمائے گا فرشتیانوں جڑے قرآن دے خادم نے انہوں نورانی اونٹنیاں تے سوار کر کے تے جنت لے جاؤ کتے لے جاؤ بول دے نہیں جے جنت لے جاؤ بولو جنت لے جاؤ جنت جی آپاں قرآن دے نال ایتھے منہ پھیریا قیامت دل دن حکم آیا جنت ہے پھر ساڈا کی بنے گا مسلمان سوچ قرآن دے نال پیار کر کے ویخ قرآن دے نال کتنا صلہ دے گا ایک دفعہ قرآن دے نال محبت دا کرنا یار قرآن دے نال ایک دفعہ پیار کر کے دا ویخ دفعہ قرآن دے نال محبت کر کے ویخ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز دا دل ہے ہر چیز دا دل ہے اور قرآن کریم دا دل سورہ یاسین ہے کی ہے ہر چیز دا دل ہے اور قرآن کریم دا دل کیڑا ہے یاسین ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ دے رب ذوالجلال 10 قرآن کریم دا ثواب عطا کر دے کنیاں دا 10 دا مسلمان 10 کہ 10 قرآن کریم سال اندر پڑھ لوں گے بولو بولو جب کر گئے ہو یار پڑھ لو گے کوئی حافظ بھی نہیں پڑھ سکتا 10 تو حضور نے کی فرمایا جیڑا بندہ سورہ یاسین ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے 10 قرآن کریم دا ثواب خالق کائنات جل والا وہ دے نامہ اعمال وچ لکھ دیتا ہے 10 قرآن کریم دا ثواب تو سورہ یاسین پڑھن تے کنی دیر لگ دی ہے جیڑے ناظرے پڑھے نے ہوتے ویک کے پڑھے نے اندے واسطے چلو 10 تو 15 منٹ میرے 10-15 منٹ نہیں نے 5 تو 7 منٹ جی یاسین پڑھی جاندے مسلمان درہ سوچ کہ قرآن کریم دا اینا پڑھن دا ثواب ایک یاسین پڑھیں تو رب فرماندہ 10 قرآن کریم دا ثواب دیوانگا تو ثواب دی کس بندے نے ضرورت نہیں تو میں تے تو ایویں قرآن تو منہ پھیر کے بہ گئے ہیں یار او میں تے تو انجی قرآن تو منہ پھیر کے بہ گئے ہیں پہلا کڈا زمانہ اچھا سی قرآن لوگوں نے آئے یا نہ آوے صبح نماز پڑھنی پڑھ کے قرآن دی زیارت کرتے سن
ہن ساڈے حالات کچھ اس طرح بن گئے نے، رات بھی ساڈی موبائل خاص طور نوجوان طبقہ رات بھی موبائل صبح اٹھنا نماز نہیں پڑھنی موبائل اٹھنا صبح یار دا میسج تے نہیں آیا ویکھنے انج نہیں کدے تو قرآن کریم نو ویکھدا قرآن کریم نو ملدا تے قرآن کریم نے کنا تینوں صلہ دینا بولا مسلمانا او کدے قرآن کریم نو ملدا تے قرآن کریم نے کنا تینوں صلہ دینا سی نبی علیہ السلام نے آگے کی ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سورہ یاسین جیڑا بندہ سورہ یاسین صرف رب ذوالجلال دی رضا واسطے پڑھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے جگ راضی ہوئے یا نہ ہوئے میں جڑی پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین اس واسطے میں تلاوت کر رہے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال اس سورت دے صدقے او دے اگلے تے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا لیکن صغیرہ کبیرہ نہیں اے نہیں کہ بھائی دا حق ماری زنا کریں تے پھر آکھیں یاسین پڑھیے تے ٹھیک ہے انگریزی نظام دی حمایت کریں انگریزی نظام چلاویں ظالمان دی حمایت کریں تے پھر آکھیں یاسین پڑھیے ٹھیک ہے نا قرآن کریم دے احکامات تے چل کے یاسین پڑھ رب فرماندہ صغیرہ تے کبیرہ گناہ معاف فرما چھڑاں گا اگے او لوگ سنن جڑے آخدے نے مردیاں دے پیچھے پڑھائی نہیں پہنچ دی پھٹے منہ تواڈے دے کیوں نہیں پہنچ دی میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین اپنے مردیاں واسطے پڑھیا کرو انہاں کولو پڑھیا کرو کی فرمایا ہے سورہ یاسین بولو اور گل میں کر رہے ہیں ذمہ دار میں ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے حوالہ میں دینا ہے تسی ایویں پریشان ہو گئے ہو جیڑی گل کراں گا اللہ دی مہربانی دھونا کڈا تے پھر آکھیں سانو بھی چشتیاں دا بال نہ آکھیں ہواں چ ڈانگے نہیں مارنے او جی سانو وہ حدیثیں دکھاؤ جو بخاری مسلم ہے تیرے جمن تے لعنت ہے تیرا ایمان ظالم دا پوترا بخاری مسلم میں رفع یدین جی چھڑ دے مانگا مینوں بخاری مسلم سناوے جڑا تیرے 7.5 لاکھ تیرے ماں حدیث دیا کتاباں آئیاں بھئی حضور دے فرمان آئے پڑے وہ کدھر جو بخاری مسلم تو کل کی بات ہے سب تو پہلا امام احمد بن حنبل نے حدیث کی کتاب لکھی امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ماتا امام مالک لکھی ہے ساڈا بخاری مسلم تے ایمان نہیں محبوب کے ہر فرمان پر ہمارا ایمان ہے اے جی بخاری مسلم دی حدیثاں مننے آسان میں کہتے ہیں شرم نہیں ہمدی حضور دا فرمان صرف بخاری مسلم میں پہ میں جی رفع یدین چھڑ دیا میں تو میں لتا ہوں تا گھر سانو دیر لگی کر دے رفع یدین کر یا نہ کر ایسے مردودوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا جدا حضور دے فرمان سے ایمان ہی نہ ہوئے موجم اوسط بھی میرے محبوب کا فرمان ہے موجم اوسط میں جتنے بھی حدیثیں ہیں وہ میرے محبوب کا فرمان ہے موجم صغیر میں بھی جتنی حدیثیں ہیں اس میں بھی میرے محبوب کا فرمان ہے موجم کبیر میں بھی جتنی حدیثیں ہیں اس میں میرے محبوب کا فرمان ہے جڑے بخاری مسلم دی راٹھ لاندے نے نا میں نے آخنا 20 حدیث دیا کتابہ میں نے گن کے دکھانا نا آندے نہیں بخاری مسلم پیو لگ دیا باقی حضور دے فرمان چھڑ دینے نے میں جی رفع یدین چھڑ دے مانگا تیرا استاد اگر میں نے بخاری مسلم حدیث میرے پر تو لتا ہوتا کار کہ میں نے کہا دے کر یا نہ کر نبی علیہ السلام دا دور ابو جہل نے پایا تھی ابو جال رہا بول دے نہیں جے اوہ ابو جال سکا چاچا سی حضور دا دور پایا گمراہ ہو کے مر گیا حالانکہ سکا چاچا سی یہ تو 15ویں صدی لگی ہے میں جی وہ مجھے اگر مطمئن کر لیں تو ساں ظالم دے پترو حضور دی حدیث تے مطمئن نہیں ہوئے دا ساں تو انہوں مطمئن کدھروں کرنا ہے
ساڈے پر لتاں چوک کے کیتی جا سانو کادی پریشانی ساڈے بھی چلے ہاں جی وہ ٹائم ہو جائے گا جی گل کر لینا ہے ویسے مردوں نال گل کریے ساڈے نال گل او کرے جیڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر فرمان نو مننے وہ بخاری میں ہو وہ مسلم میں ہو وہ ابو داؤد میں ہو وہ جامع ترمذی شریف میں ہو وہ سنن نسائی میں ہو وہ سنن ابن ماجہ میں ہو وہ مسند بزار میں ہو وہ آقا علیہ السلام کا فرمان کنز العمال کے اندر ہو حضور کا فرمان مشکات شریف کے اندر ہو حضور کا فرمان میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موطا امام محمد میں ہو موطا امام مالک میں ہو مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں ہو محبوب کا فرمان ہو ساڈا اس سے ایمان ہے ایک ادھا پھوٹو بنایا جی بخاری مسلم دیا حدیثاں سام مننے ہیں میں کہا کڈ کھاں بخاری مسلم دے حدیث مینوں بھی کڈ کے وکھانا وچ لکھیا بھی آ مسجد نقش و نگار کرو بخاری مسلم دی حدیث مینوں بھی کڈ کے وکھا وچ لکھے ہوئے بھی آ فیشن کرو آ چوت بان چاڑو کتھے لکھیا ہے مینوں بھی کڈ کے وکھاؤ یا تساں آکھدے ہو بخاری مسلم مننے ہیں تو مینوں بھی بخاری مسلم جو چوت بان ذرا کڈ کے وکھاؤ نا ہم اماموں کے ہی مار دیں نہیں ماننا تو مگر لو میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مکتوبات سیدی اکندر مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے صاحبزادے نے فرمایا حوالہ سن فرمایا قیامت کے دن جب آواز پڑے گی صحابہ اور اہل بیت کے بعد حضور صلی والسلام کا امت کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا میرے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے میں اس کا مقلد بیٹھا ہوں تو اساں کہتے مقلد ہو امام صاحب دے فخر کیتا کرو کہ ساڑھے امام صاحب ایڈے وڈے امام نے قیامت دل دن نہ امام شافی نے کھڑے ہونا نہ امام احمد بن حنبل نے نہ امام مالک نے نہ امام ظفر نے کسی نے کھڑے ہونا جدو آواز آئے گی ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی عد بن کے کھڑے ہو جانے بولا مسلمانہ بول بخاری مسلم پر ہمارا ایمان ہے لیکن حضور دے ہر فرمان دے ساڑھا ایمان ہے وہ حدیث دی کتاب وڈی ہوئے چھوٹی ہوئے جتھے مرضی ہوئے حضور کا فرمان ہوئے ملاوٹ نہ ہوئے چاہے جامع صغیر ہوئے المبسوط ہوئے اسے فیقہ دی کتاب حضور دا فرمان ساڑھا اس تے ایمان ساڑھی اس تو جن تے جان بھی کرنا ہے جے کہ کوئی نہ مسلمان حضور دے قرآن نو سینہ نہ لاویخ قرآن تو چھڑے تے انج بندہ گمراہ ہوندہ ہے اللہ دا قرآن فرماندہ وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بہتے قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے نے بہتے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے نے گمراہ وہی ہوئے نے جنہاں نے اپنے آپ ہی قرآن پڑھے ہیں حضور دے ہر فرمان نہ حضور دے حدیثہ نے ہر حدیث دے عمل بھی نہیں ہوندہ یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے 11 ازواج مطہرات سن تے سانو اجازت ہے بول دے نہیں جے حضور دی حدیث ہے کہ بندہ اگر بندہ مر جائے تے بیوی نمی شادی کر سکتی ہے تے نبی علیہ السلام نے حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر میں چلا جاواں انبیاء دنیا تو چلے جائیں تے انبیاء دی گھر والی آگے شادی نہیں کر سکتی یہ بھی تے حدیث ہے ہر حدیث سے عمل نہیں ہوندہ اور ہر حدیث دا زہر بھی نہیں ویکھیا جاندہ امام انہوں سمجھاندے نے بیا حدیث سے عمل کنج کرنا ہے اللہ دے قرآن نو نہ چھڑ میں صرف قرآن رکھ کے آکنا مسلک اہل سنت و جماعت سچا مسلک ہے میں نو خانے کعبے بھی لے جاؤ نا اتھے بھی صرف قرآن رکھ کے آکھاں گا کہ مسلک اہل سنت و جماعت سچا صحابہ اہل بیت اولیاء تابعین تبع تابعین دا یہ مذہب ہے اور سچا طیب طاہر مذہب وہ الگ گال ہے کوئی ننگا پیر کو ٹنگا پیر کو پھنگا پیر ویچا آگے پنگے لائے بیٹھا ہے خلاف شرع اگر کرن لاگے بیعت ہو دے نال ساڑھا تعلق دے نہیں نا بولو مسلمان صحیح العقیدہ سنی بن
ایک گل سناوا، ایک محدث ہے سی سن اسا تسا پیسہ ویک کے نا رشتہ بد مزون دے چھڑنے ہیں، شیعہ نے دیتا، بامین دیتا، بندہ کنوں کنوں دے چھڑنے ہیں، مرزائیاں دیتا، چکرا لیں پہ جو ہے نا تے بھویں انہوں قرآن سدھا آمدن ہوئے بس مال گودام واہ ہے، رنگ دا بھویں کالا ہوئے مال ہے، 40,000 تنخواہ ہے کو 80 اتو بن جاندی، اے بندہ ٹھیک ہے ادھے نال کر دینے تے بعد بھویں ساری زندگی صحابہ ہی گل پیا ہوئے۔ دیکھا مسلمانہ سنیا سن ہو گیا تیرا معیار ہی کوئی نہیں، رب ذوالجلال دی قسم ہے اپنے اسلاف نو ویخ تیرا کی معیار سی، تیرے اسلاف کے ہو جیسن تو اج کی بن گئے ہیں۔ ایک محدث سی، بڑے بڑے محدث سن، امام سن، اونا کولو اونا دا بھتیجا حاضر ہویا، کی حاضر ہویا؟ بھتیجا جان دے ہو ہون تسی انکل میں انکل آخ دے ہو، ساڑھے پاسے بھائی انکل کھوتے نو کہندے نے گالے سدھی آپ بندہ جان سدھا بندے پہ ہیں، انکل میں انکل سانو نہیں بدا کزن ہے تے مزن ہے، اسا دا سیدھے آنے کہ چاچے دا پتر ہے، مامے دا ہی ہے، پھپھی دا ہی ہے، ماسی دا ہی ہے، خالان دا ہی، انج نہیں تُسا ذرا ترقی یافتہ دور جنم لے آؤں تُسا ترقی گئے آؤں ساساں ترقی نہیں کیتے تے نہ ہی کریے تے چنگا ہی ہے۔ بزرگ فرماندے نے آگے جائیں گے تو دجال ہے، پیچھے آئیں گے تو رسول اللہ ہے، آگے دجال کا زمانہ ہے، پیچھے رسول اللہ کا زمانہ۔ محدث نے گولو نا ایک دا بھتیجا حاضر ہویا، کہنے لگا چاچو جی سلام دا ہوئی، چاچو جی میں تواڈے کولو حاضر ہویا، انہوں نے کہا جی بسم اللہ میرے پتر، بھتیجے جڑے ہوندے نے پتر ہی ہوندے نے، جی بسم اللہ آؤ بیٹھو، بہ گیا گل بات شروع ہو گئی۔ محدث علیہ رحمہ نے پوچھیا کہ میرا پتر کین جانا ہویا ہے؟ سونا مسلمانہ تم ہی سنی دی بہن دے آج بار رشتے کریں تے اے معیار رکھ پہلے، اسا تاں رکھے جے سانو آپ نو آمد ہوئے تو پھر اسا آپ کدے مسیحتے بڑی ہوئی تو پھر ہی جمعے تو جمعے ہم نے ہوئی وقتی طور خیر جڑے ٹائم نہ لمدے ہو اللہ انہوں نے جزا دے وے، ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال تمام امت مسلمانوں کامل ہدایت دے وے۔ پوچھیا محدث نے کہ میرا پتر کن جانا ہویا؟ انہوں نے کہا جی چاچو جی تواڈے کول میں اس واسطے آیا، میں بھی جوان ہو گیا تے تواڈی بچی بھی جوان ہے، آخر تسا رشتہ کدھر ہور دے تے کرنا ہے ہی صحیح، آخر بچی دا رشتہ تسا کدھر ہور دے کرنا تا ہے صحیح، تے چاچو جی نہیں کرو کہ اپنی بچی دا اگر رشتہ مینوں دے دیو، میں تواڈا خونی میرا رشتہ ہے تو میرے سکے چاچو بھی ہو، میں تواڈے بھائی دی اولاد ہاں تے مینوں دے دیو۔ محدث علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قرآن کریم دیاں کچھ میں نے صورتاں سنانا، تواڈے والے اشارہ نہیں کر رہے، بعد کہنا شاید کاری صاحب نے مینوں تنقید بنائی ویسے اشارہ کیتا ہے، کہیں ہوندے نا انتظامیہ نے کہندے والے جی کاری صاحب نے میرے والے ہاتھ کیتا ہے تے مینوں کیا اینے بس ایک گل میرے تے ہی ہوئی ہے، تواڈے تے نہیں کر رہے ویسے اشارہ کیتا ہے، مت بعد انتظامیہ نے پڑھے ہوئے کاری صاحب نے میرے والے اشارہ کیتا ہے۔ محدث کہنے لگا کہ میرا پتر انج کر کوئی قرآن کریم دی میں منہ زبانی کو چاند ایک صورتاں سنا، آوے تے سناوے، انہوں نے کہا جی چاچو جی نہیں ہم دیاں، فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا میرا پتر پھر انج کر کوئی آقا علیہ السلام دے فرامینی میں سنا دے، کی فرمایا تے آپ ہمیں آج باجیں کہا کھانگے کہ نہیں گڈی ویکھنی ہے، 2 منزلی کوٹھی ہے گڈی ہے بھویں غریباں دا میٹر دے یونٹا ود پا کے تے لئی ہوئے، بے ودی زمین مار کے لئی ہوئے، گڈی دا ہے نا جتھا مردی آئی، دیکھو مسلمانہ آئی تو 100 سال پیچھے جا رشتے جو کردے سن تو معیار کی رکھ دے سن تے اساں کی رکھنے ہیں، ساڑی دھی دے نا پلاٹ لاویں آویں گڈی لواویں نہ جان دے جو ساڑی دھی اے دو واسطے فلان دیویں تے فلان شاہ دیویں تے فلان شاہ دیویں تے فخری ہوئے گی، ساس نال نال نہیں رہے گی، یہ ساس نال دا مسئلہ ایک الگ کے پھر کسے موقع دے، یہ دے بارے بھی میں کافی تفصیل محدثین نے لکھی ہے۔ امام نے کہا ابھی سرکار دے فرمان سنا، کہندہ چاچو جی نہیں ہم دے، امام صاحب نے فرمایا چلو یار انج کر کوئی عربی دے کوئی 10 ایک اشعار سنا دے، عربی حضور دی نعت دے اشعار سنا دے، کہندہ چاچو جی نہیں ہم دے، محدث نے فرمایا اٹھ اپنی بیٹی دے کے خراب نہیں کر سکتا، نکل یہ فرمایا بیٹی اپنی
تیرے نکاح دے کے بیٹھی نو خراب نہیں کر سکدا تے میں تے اج تسی سوچیے بیٹھیاں عالماں نو دینے ہیں کہ ایجوکیٹ نو دینے ہیں جنوں سیدھا قرآن نہیں آندا جب ملک کے سربراہ کو قرآن نہیں آتا تے تھلڑاں دا کی رونا روما جتھے سید ہون یوسف رضا گیلانی ورگے انہوں نہ آوے غوث پاک دی اولاد ہوئے گیلانی سید ہون انہوں نہ آوے تے کی رونا رونا تھاڑا کی رونا رونا اساں کہتے معیار رکھے دھی بہن دی شادی کر دے سچ دسنا مسلمان ساڈا معیار ہے ہوندا ہے منڈے دے نام کی ہے منڈے دا کاروبار کی ہے ہوندا جی بینک لگیا ہے کنی تنخواہ ہے 40,000 تھوڑی ہے گزارا نہیں ہونا نہیں اتو بھی لے آمدا ہے کتھوں بلا اتو کتھوں تیرے میرے کولوں ہاں جی آج ہم واد گاٹ آج صاحب کہندے واد گاٹ کر لیندا ہے واد گاٹ کر لیندا ہے بھئی رشتہ ہاں جی کی ہے پٹواری لگے ہوئے ہیں اچھا کنی تنخواہ ہے 50,000 ہے نہیں تھوڑی ہے نہیں اتو بھی کما لیندا ہے ہاں جی ریٹھا مار لیندا ہے سچ دسنا پٹواری جدو لگدا نا تے 2 مرلہ چ مکان ہوندا جدو لٹھیر ہوندا نا کوئی مربے دا مالک ہوندا ہے تساں شاید پٹوانی دا وس نہیں پائے میں پیاں مینوں لگے دا پٹواری جدو لگدا نا پٹواری جدو لگدا ہے 2 مرلہ دا مکان ہوندا ہے جدو لٹھیر ہوندا ہے تے مربع نہیں تے ادھا نہیں تے 7-8 کلے دا ضرور ہوندے نے تے تنخواہ نال تے خدا دے بندے گھر دا سڑکر نہیں چلدا او جیڑا بنایا کتھوں بنایا کتھوں یار چپ کر گئے ہو یہ دا مطلب ہے آپ ہی ولیٹا مار لینے ہاں کتھوں لے آندا ہے ولیٹ ولیٹ کے لے آندا ہے تو ولیٹ والا مال صدا نہیں چلدا وہ اولاد فرما بردار نہیں رہندی مسلمان اولاد نو رزق حلال کما کے کھوا جدو تو گھر بعد دے جائیں گا تیرے واسطے کھانا ٹیبل تے پہنا لگیا پیا ہوئے گا بے ایمانی نہ کرو چوریاں نہ کرو مسلمان اے معیار رکھ معیار رکھ دھی پتر دے تو رشتہ کرنا ہے پہنا پوچھنا ہے قرآن بھی عمدہ ہے نماز بھی عمدی ہے نماز جنازہ بھی عمدہ ہے صحیح العقیدہ سنی ہے غوث پاک میرا بادشاہ نو مننا ڈالا ہے تمام صحابہ نو مننا ڈالا ہے تمام اہل بیت نو مننا ہے مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا نو مشکل کشا مننا ہے کہ نہیں مننا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مننا ہے کہ نہیں مننا بول دے نہیں جے اولیاء نو مننا ہے داتا صاحب نو مننا ہے خواجہ اجمیری نو مننا ہے میاں شیر ربانی نو مننا ہے خواجہ خواجگان خواجہ قبل عالم نور محمد مہاری نو مننا ہے پیر میری شاہ نو مننا ہے کہ نہیں مننا یہ آنکھیں مننا ہے پھر آنکھ قرآن سنا یہ قرآن نہ آوے فرما پھر آنکھ حدیث سنا اگر حدیث نہ آوے پھر انہوں آنکھ عربی اندر 10 اشعار سنا اگر نہ آوے تو نہ کہ جی بسم اللہ تشریف ٹوکرا لے جاؤ جیڑی چیز قرآن حدیث تو دور کرے اس چیز نو اگلا کیلا بالا با جاننے کی آگنا ہاں فرض ہے کہ بالا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھنا دا نا سنیے کہ کوئی نہ فاروق اعظم دی اولاد ہے فاروق اعظم دی اولاد ہے کوٹ نجیب اللہ اپنا ادھر جاندے نا اپنا ادھر ایبٹ آباد علی سائڈ تے جائیے تو رستے حویلیاں تو بعد کوٹ نجیب اللہ آندا ہے ایبٹ آباد علی سائڈ تے خواجہ غلام فرید آخری گل بس ختم خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تعالی نے کو مرید سی کوٹ مٹھن والے شریف ایک بابا فرید ہو نہیں یہ خواجہ غلام فرید انہاں دے جڑے آکھ دے سن نہ لمے پینڈے پا ملا نہ دلیلاں وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا او خواجہ غلام فرید انہوں نے ایک مرید سی تو کتھے کوٹ مجیب رہندہ سی
آج تو 100 سال پہلے دی گل کر رہے ہیں، خواجہ صاحب دے ظاہری حیات دی گل کر رہے ہیں۔ بڑا غریب سی لیکن مرشد نال بڑا پیار سی۔ اوتھوں دیاں نا لنگیاں بڑیاں مشہور سن تے بڑیاں پیدار۔ لنگیاں جان دے ہو کہ نہیں؟ کوئی نہ، جڑے شہری بیٹھے باؤ چپ کر گئے اب بزرگاں تو پتہ ہے وہ لنگیاں ہوندیاں سن مختلف بنی ہوندیاں بمبل لگے ہوندے نے، وہ کدے وکھاواں گا تانوں میں، ساڈے پنڈاں وچ اکثر وہ کردے نے۔ لنگیاں بڑیاں مشہور سن۔ او مرید نا ہر سال جدو پیر دی بارگاہ خواجہ غلام فرید دی بارگاہ جاوے نا لنگی لے کے آوے۔ ایک سال غریبی نے غلبہ کیتا، اتنا غریب ہو گیا کہ لنگی نہ خرید سکیا، چادر یعنی نہ خرید سکیا۔ سوچیا بھئی آج مرشد دن جمیں دن قریب آندے گیا، دل تڑپدا گیا بھئی کی بن گیا مرشد دی بارگاہ، خیر نہ حاضر ہو سکیا۔ انہوں نے کہا چلو اگلے سال جاواں گا۔ مزدوری بدا دیتی، زیادہ کرن لگ پیا، کھانا انہیں کم کر دیتا۔ اگلا سال جدو ہے نا جڑا دن مقرر سی جس دن ہر سال جاندہ سی، 2 چادراں لئیاں، لنگیاں لئیاں، لے کے خواجہ صاحب دی بارگاہ پہنچے، ملے خواجہ صاحب بڑے اٹھ کے ملے، ادب و احترام کیتا۔ مرشد کامل سی نا، مرشد فرمایا بھی تو آیا نہیں آندہ حضور بس کس وجہ دسیا بھی ایسا نہیں طرح فرمایا ٹھیک ہے۔ مل گئے، مرید نو فرمایا مریدہ اے 2 چادراں لے جا، دونے لنگیاں لے جا، ہکو بالا کی لا کوئی نہ پتہ لگا بعد چلو پنجابی سجنے اوہ آگ لا دے کی لا دے۔ ہن مرید بڑا پریشان کہ حضور میں نے محنت کر کے 2 تواڈے واسطے لے آیا، تساں آگ لاندے پئے ہو۔ اوہ آپ نے فرمایا مریدہ سن، جڑی شے یار نو یار تو جدا کرے او روی نہ، انہوں آگ لا۔ فرمایا ایسے چادر نے تے مینوں تے تینوں پچھلے سال ملن نہیں دیتا، انہوں آگلا یہ اے وچ نہ ہوندی تو تے میں ملنا بمنا۔ مسلمان اس شہنو آگلا جڑی اللہ رسول دے احکام تو قرآن تو نماز تو روکے وہ چیز نو آگلا دفع کر۔ خواجہ صاحب نے دسے ہے جڑی شہ یار دے یار نو ملن تو روکے انہوں کیلا بول دے نہیں جے کہ مولوی صاحب ایسا کیڑی لانی ہے کیلا بالا اگلا۔ مسلمان اس اولاد دے پیچھے نہ جا، اے اولاد دکھے بعد دی رب رسول دی بارگاہ جھک جیڑا کوئی یار تینوں اللہ رسول دے رستے تو ہنڈاندا ہے اس یار نو چھڑ، اس یار دے نال یاری لا، قرآن دے نال یاری لا، مصطفیٰ دے نال یاری لا۔ قرآن بھی قبر چاہے گا، مصطفیٰ بھی قبر چاہے گا۔ دا کر اللہ تعالی جل شانو قرآن کریم دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے ومانے۔